نہال صاحب کیا یہ پنڈورا باکس آپ واقعی کھولنا چاہیں گے؟ کیونکہ اگر آپ نے یہ پنڈورا باکس کھولا تو پھر اس میں سے کئی ایسے جن بھوت نکلیں گے جن کا توڑ شاید پھر آپ کے پاس بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں تو پھر آپ کے بھی بہت سے کھلاڑی جو ہیں وہ رگڑے میں آ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس توڑ ہو نہ ہو، پاکستان کے آئین کے پاس توڑ ہے، اور مظہر صاحب نے بہت ٹھیک کہا ہے کہ آرٹیکل 6 انہی 3 موقع پہ لگائی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں ہر دوسرا آدمی وہ پارلیمنٹیرین ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کہتا ہے کہ اس پہ آرٹیکل 6 لگا دو۔ آرٹیکل 6 ان حالات میں نہیں لگتے۔ ابھی میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا، انڈیا میں ایک چرچا چل رہا رام مندر، یہاں چل رہا معافی مندر۔ معافی مانگنا جس کو جو چاہے مانگ لے، ریاستیں معافی مانگنے اور منگوانے کی نہیں ہوتی۔ معافی کی جو مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگو اور اللہ معاف بھی کرتا ہے، مگر دو چیز ہے، جرم اور معافی دو چیز ہے۔ گناہ اور جرم دو مختلف چیز ہے۔ گناہ کی معافی مانگ لی جاتی، جرم کی معافی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے نظام ہے عدالتی، اس کے لیے قانون ہے، اس کے لیے دفعات ہیں، اس کے لیے عدالتیں ہیں کہ اگر میں کسی کو قتل کر کے معافی مانگ لوں تو کیا عدالت مجھے بری کر دے؟ سوال ایسا نہیں ہوگا جناب۔ نہال صاحب ایک سوال جی، الیکشن چوری کرنا جو ہے وہ جرم ہے یا گناہ؟ دیکھیے، اگر آپ ثابت کرتے ہیں الیکشن چوری ہونا تو یہ بالکل اس پہ ثابت ہونا چاہیے، خواہ اس الیکشن کی بات ہو، 18 کی بات ہو، 13 کی بات ہو، 77 کی بات ہو، 54 کی بات ہو، آپ دیکھنا چاہیے۔ ریاست کو چلنا ہے، فرد نے نہیں چلنا ہے سر، ریاست نے رہنا ہے ہمیشہ۔ میں نے آپ سے سوال جو کیا تھا مجھے جواب نہیں ملا نہال صاحب۔ میں نے پوچھا الیکشن چوری کرنا جرم ہے یا گناہ؟ دیکھیے سر، یہ پہلے اسٹیبلش کریں آپ۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، بے نظیر بھٹو صاحبہ اور سر میرا سوال دوبارہ سن لیں نہال صاحب۔ میں نے یہ نہیں کہا سر، نہال صاحب میں 2024 یا 2018 یا 2013 کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں نے کوئی سال تو آپ سے کہا ہی نہیں ہے، میں کسی سال کی بات نہیں کر رہا۔ کسی کا مینڈیٹ چوری کرنا گناہ ہے، گناہ جرم بھی ہے، جرم ہے، آپ کسی کا جرم ہے، جرم ہے۔ ہاں بس اتنی سی بات، میں سال کی تو بات ہی نہیں کر رہا۔ گناہ نہیں ہے، ٹھیک، جرم ہے تو یہ جرم ہے۔ آپ دیکھیے، آپ ایک آدمی کا رائے، حق رائے دہی استعمال، دیکھیے یہی تو واقعہ کربلا سے لے کے آج تک ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے۔ تو نہال صاحب اگر زبردستی مینڈیٹ لینا چاہ رہے تھے، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ جرم ثابت ہو جائے، گناہ نہیں جرم ثابت ہو جائے، کیا سزا ہونی چاہیے ایسے شخص کی جو مینڈیٹ چوری کرے؟ یہ پارلیمنٹ کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، اس کے لیے کوئی تعین ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی بحث ہونی چاہیے۔ اور آپ نے بہت اچھا کوشچن ریز کیا ہے کہ اگر یہ ہے تو یہ جو ذمہ داران ہیں جو وہاں پہ موجود تھے یا جو لوگ نتائج برآمد کر رہے تھے وہ سب ذمہ دار ہیں۔ چلے میں وہ سب، یا پھر اگر کسی کینڈیڈیٹ کا کوئی غنڈہ ہے، دیکھیں نا انڈیا میں بوتھ قبضہ کرتے ہیں، ہمارے یہی بوتھ قبضہ کیا تھا یار۔ یہ خوبصورت چیز ہے ووٹ، کہ ہر شخص کے پاس ایک چیز کی برابری ہے، وہ ووٹ کی برابری، تو یہ گناہ نہیں ہے سر، یہ معافی مانگ کے نہیں ہوتا، یہ جرم ہے۔ بہت زبردست۔ مہربانو قریشی صاحبہ، آپ کے خیال میں اس جرم کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ سال کا تعین کیے بغیر یہ سوال آپ سے بھی کر رہا ہوں۔ جی دیکھیے، مجھے تو نہال ہاشمی صاحب کی باتیں سن کر بہت اچھا لگا۔ اٹ واز لائک میوزک ٹو مائی ایئرز۔ کاش کہ یہ ان کی جماعت جو ہے ایک پارٹی پالیسی کے طور پہ اس کو تسلیم کرے اور یہی کہے، تو پھر آج سیاست میں کشیدگی ہی نہ ہو، ہم سب بیٹھ کر اس پر گفتگو کر سکیں، ڈائلاگ کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں۔ اور یہی بات ہے جب ہم سزا اور جزا کا ایک نظام کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو بالکل ایک کسی قسم کی سزا ہونی چاہیے تاکہ ہم اس عمل کو بند کریں کہ یہ جو ہمارے الیکشنز میں مداخلت ہوتی ہے اور جو مینڈیٹ چوری کیا جاتا ہے یا جس کو ہم پری پول یا پوسٹ پول ریگنگ کہتے ہیں، یہ سب اس کے اندر آپ کو معلوم ہے بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں، بہت سے ادارے شامل ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ جس ادارے پہ ذمہ داری آتی ہے الیکشن شفاف اور منصفانہ کروانے کی، وہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، اور آج تک انہوں نے اس ذمہ داری کو سنجیدگی سے اسی لیے نہیں لیا کیونکہ دیر ہیز بین نو فال آؤٹ فرام اٹ، ان کو کبھی کوئی سزا ہی نہیں ملی۔ تو آج 2024 میں جس قسم کے الیکشنز میں مہربانو صاحبہ، میں قطع کلامی کی معذرت ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ الیکشن فری اینڈ فیئر اور صحیح کرانے کی ذمہ داری جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ادارے کے اوپر آتی ہے،
اب میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ اس ننھے مننے سے ادارے کے اوپر اتنی بھاری ذمہ داری ڈال دینا آپ کے خیال میں یہ فیئر ہے؟ اور آپ کے خیال میں پاکستان کے اندر کیا یہ ادارہ ہے ایکچولی جو الیکشن فری اینڈ فیئر کراتا ہے یا کوئی اور ادارہ ہے جو یہ سب کچھ کراتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جب ہمارے بڑے بڑے وزیر اعظم جو ہے وہ اداروں کے سامنے کھڑے نہیں ہو پاتے تو ہم اس بیچارے چھوٹے سے الیکشن کمیشن سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کا چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ کہیں پہ سٹینڈ لے سکے گا؟ منصور صاحب بات یہ ہے کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو ادارہ آئینی ہے، ایک آئینی ادارہ ہے، آئین نے اس کو طاقت دی ہے، آئین نے اس کو تحفظ بھی دیا ہے، یہ اگر کھڑا ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے۔ جس طرح عدالتیں بھی ہماری جو عدلیہ ہے وہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے نا، اس کو بھی آئین نے طاقت دی ہے، اور آج آپ کے سامنے مثال ہے وہ ججز جو بڑی بردباری کے ساتھ کھڑے ہو گئے اپنی ادارے کا دفاع کرنے اور اس کو مضبوط کرنے۔ تو جب آپ چاہیں اور اگر آپ سٹینڈ لینا چاہیں تو آپ میں اتنی جرأت ضرور ہے کہ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ آج بابر ستار صاحب کا آپ خط پڑھیں تو وہ جس ادارے کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں انہوں نے بھی وہ کہہ دیا، اور وہ ایک فرد واحد ہیں اور وہ کھڑے ہو گئے۔ تو ایک ادارہ بھی جس کو آئین کا تحفظ حاصل ہے کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور آپ جس ادارے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں نا، تو کھل کے بات کیجئے، کہہ دیجئے مداخلت اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے۔ آج بابر ستار صاحب نے کہہ دیا کہ ان کو تو فون کہیں ادھر ادھر سے نہیں آیا، سینئر اہلکار تھے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، ان کے سیکیورٹی ایجنسیز کے جنہوں نے ان کو فون کیا۔ تو مداخلت تو ملک میں ہو رہی ہے، ہم کیوں اس کو پردے کے پیچھے بات کو رکھ رہے ہیں؟ اب تو یہ کھل کر سامنے آ گئی۔ الیکشن 2024 میں 8 فروری کو اس میں کس کس نے مداخلت کی سب جانتے ہیں۔ اس میں پولیس بھی انوالو تھی، اس میں بیوروکریسی بھی انوالو تھی، اس کے اندر آپ کے جو عسکری ادارے ہیں اور آپ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بھی انوالو تھی، اس میں آپ کا کیئر ٹیکر حکومت انوالو تھی، اور اس میں آپ کا الیکشن کمیشن پوری طور پہ انوالو تھا۔ میں تو سب کا نام لیتی ہوں، اور اس میں سیاستدان بھی انوالو تھے، جنہوں نے پیسے دیے، جنہوں نے فون کالز کی، جنہوں نے اپنی ساری گل ہو گئی ہے کی بات کی، سب انوالو تھے۔ اس حمام میں تو سبھی ننگے ہیں۔